پردیسی جیتے جی بھی قربانی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قربانی دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا ٹاپک بڑا عجیب سا ہے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا ویڈیو کو سننے کے بعد کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں۔ پردیسی جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کو اچھے روزگار کے لیے، اچھی سہولیات دینے کے لیے، بچوں کو اچھی سہولیات دینے کے لیے پردیس جاتا ہے اور سالہ سال وہاں پر کام کرتا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کا کام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ 2، 4 یا 6 مہینے کے بعد وطن کا چکر لگاتے، نہیں تو 5 سال وہیں گزر جاتے ہیں۔ اسی دوران بہت سے لوگوں کی وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور طبعی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے وہ مرحلہ جو سب سے بھیانک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان لے کے آنی ہے۔ سعودیہ، امریکہ، انگلینڈ کہیں بھی ہو، وہاں ڈیڈ باڈی جو لانے کے پروسیس ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ڈیڈ باڈی پاکستان لانے کا سوچتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے۔ فرض کریں اس سرد خانے کا ٹمپریچر جو ہے وہ -40 ہے، کیونکہ گوشت جو ہے اس کو جمانے کے لیے -40 ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، اور -40 ٹمپریچر میں اس باڈی کو رکھا جائے گا۔ یہی نہیں، جب باڈی کو پاکستان بھیجا جاتا ہے اس سے پہلے اس کی اٹاکسی کی جاتی ہے۔ اٹاکسی کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ اعضاء کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ ان اعضاء کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے گردن کے پاس سے ایک شریان کاٹی جاتی ہے اور اس کے اندر کینولا لگایا جاتا ہے۔ یہ کینولا لگانے کے بعد اس کو ایک مشین سے لگاتے ہیں جس سے پریشر دیتے ہیں، اور ٹانگ والی سائڈ سے، پاؤں کے نزدیک سے ایک اور شریان کاٹی جاتی ہے تاکہ جتنا بلڈ ہے اس باڈی کے اندر سارا نکل جائے، باڈی میں گلن سڑن جو ہے وہ نہ ہو، باڈی گلے نہ۔ یہ سارا عمل کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر جتنا بھی فضلہ وغیرہ وہ نکالا جاتا ہے۔ پھر آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ سینے کو چاک کرنے کے بعد اس کے اندر سے پھیپھڑے، شریانے، جو بھی چیزیں ہیں جو جس پہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتے ہیں وہ سب کی سب نکالی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جسم کو سلائی کر دیا جاتا ہے، اور اگر میت کے ہونٹ کھلے ہوئے ہیں تو ان کو گم لگا کے جوڑا جاتا ہے۔ اگر گم سے بھی نہ صحیح جڑ رہے ہوں تو پھر اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میتوں کے چہرے جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، سینے بھی سلا ہوتا ہے، اور جتنی چیزیں اندر سے نکالتے ہیں اس کی جگہ پہ کچھ کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ باڈی ویسی نظر آئے جیسی وہ پہلے تھی۔ اور اس عمل کے بعد بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کے پیاروں کو یہ تکلیف ملے۔ اچھا، اس کے بعد بہت سے لوگ اس کو پازیٹیو لے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آئے گی۔ چلیں، کام آئے گی، لیکن میں یہاں پر کچھ اور سوچتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی روح نکل گئی، آپ کی باڈی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح نکل گئی تو باڈی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن باڈی کے سامنے اگر فرض کریں روح بیٹھی ہے، ایک تصور کر لیں، وہ روح دیکھ رہی ہے کہ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، اس کے اندر سے دل نکالا جا رہا ہے، وہ روح اس جسم کے اندر رہی ہے، اس کا حصہ ہے، تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ اور ہم صرف اور صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میں سب پردیسیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی پردیس جائیں تو اپنے گھر پر اس چیز کی تاکید ضرور کر کے جائیں کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے وہیں دفن کر دیا جائے، مجھے اس تکلیف سے نہ گزارا جائے، صرف اس لیے کہ میرا جنازہ بڑا ہوگا یہاں پر، وہاں میرا جنازہ کم لوگ پڑھیں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام نہ کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جتنی دیر کفن اور قبر کی کھدائی میں لگے اتنی ہی دیر اس کے جنازے میں لگنی چاہیے، اس کے میت کو دفن ہونے میں لگنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان کے ساتھ اپنے پیاروں سے ملائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی، کوئی سٹوری پردیس سے جڑی ہوئی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر ہے 030025206229۔ اللہ حافظ۔